چنانچہ میں نے لکھا ہے قیامت کس طرح برپا ہوگی۔ اس کی تفصیلات قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان پر کیا گزرے گی، ماہ و آفتاب اور نجوم و کواکب کے ساتھ کیا ہوگا، زمین پر بسنے والی مخلوقات کس صورتحال سے دوچار ہوں گی، لوگ کس طرح قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور میں جمع ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تصویریں ہیں۔ ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا ذوق تشبیہ سے زیادہ تصویر کا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تشبیہ پر اکتفا کی جاتی ہے، یعنی یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بہی ہے، یہ وجہ تشبیہ ہے، یہ چیزیں جمع ہو جائیں یا کسی وقت استعارے کا اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن عربوں کا ذوق جو ان کے ادب سے معلوم ہوتا ہے وہ تصویر کا ہے۔ جن چیزوں کو آپ لوگوں کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، لفظوں میں گویا ان کی ایک تصویر سی بنا دیتے ہیں۔ یہ سادہ طریقے پر نہ محض تشبیہ ہوتی ہے نہ استعارہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک صورتحال کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے مقابل میں ایک ایسی صورتحال گویا ایک پینٹنگ کے طریقے پر سامنے لے آئی جاتی ہے کہ جزیات تک متعین ہو جاتی ہیں۔ یہ خاص ذوق ہے، اور جس زبان میں آپ بات کر رہے ہوں، جس دور میں بات کر رہے ہوں، جن لوگوں سے بات کر رہے ہوں، ان کے ذوق کو ملحوظ رکھ کر ہی بات کی جائے گی تو وہ مؤثر ہوگی۔ یہ پس منظر ہے جس میں نے یہ لکھا ہے کہ ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ادب جاہلی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا اسلام سے پہلے کا عرب کا ادب، اسے ادب جاہلی کہا جاتا ہے۔ ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا ذوق تشبیہ سے زیادہ تصویر کا رہا ہے۔ قرآن نے اس کی رعایت کی ہے اور انذار قیامت کے لیے اس کی ہلچل کا ایسا مرقع کھینچ دیا ہے کہ اس کا قاری گویا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھتا ہے۔ انذار قیامت قرآن کا خاص موضوع ہے۔ اس وقت ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قیامت پر یا روز جزا پر ایمان ہی زیر بحث ہے۔ اگر قرآن کو اس کے موضوع کے لحاظ سے دیکھیے تو میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا، قیامت سے خبردار کیا، یہی اصل موضوع ہے۔ لیکن اگر وہ قیامت کو ماننے سے انکار کر دیں، پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ماننے سے انکار کر دیں، تو پھر دنیا میں بھی عذاب سے خبردار کیا ہے۔ انذار قیامت چونکہ خاص موضوع ہے تو اس مقصد کے لیے جگہ جگہ قیامت کی ہلچل کو گویا ایک تصویر کے طریقے پر سامنے لایا گیا ہے۔ اس کو میں نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انذار قیامت کے لیے اس کی یعنی قیامت کی ہلچل کا ایسا مرقع کھینچ دیا ہے کہ اس کا قاری گویا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھتا ہے۔ اس سے حوادث کی جو ترتیب سامنے آتی ہے، یعنی قرآن مجید کے تمام مقامات کو اگر جمع کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ اس میں مختلف طریقوں سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور جو حوادث اس وقت ہوں گے، ایک بڑا حادثہ ہوگا، ایک بڑا زلزلہ ہوگا۔ خود قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی غیر معمولی ہے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی سورہ کو ہم اس پورے باب کا عنوان بنا چکے ہیں۔ تو یہ زلزلہ جب برپا ہوگا، یہ حادثہ جب واقع ہو جائے گا، جب یہ دنیا کا نظم درہم برہم کر دیا جائے گا،
تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے، کیا حادثہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی رعایت سے قرآن مجید میں قیامت کی خبر کو نبع عظیم کہا گیا ہے، اور پیغمبر چونکہ یہی خبر دینے آتے ہیں تو اسی لفظ نبا کی رعایت سے ان کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کی خبر دینے والے، قیامت کی منادی کرنے والے، لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتانے والے۔ قرآن مجید جب نبیوں کا تعارف کراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مبشرین و منذرین، یعنی جو کچھ قیامت میں لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی بشارت دینے والے، اس سے متعلق خبردار کرنے والے۔ تو قرآن اس ہلچل کا مرقع کھینچتا ہے تو اس میں پے در پے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ تو حوادث کی جو ترتیب قرآن سے سامنے آتی ہے، میں یہاں اس بات پر متنبہ کر دوں کہ یہ اجمالی تصویر ہے، یہ ترتیب بھی بالکل اجمال ہی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے۔ اس میں جو باتیں بیان کر دی جائیں بس وہیں تک محدود بھی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں سبق دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، جن سے ہم واقف نہیں ہیں، جو کسی نادیدہ عالم سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں متشابہات کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ متشابہات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تصور سامنے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ہمارے قریب کے ماحول سے بعض تعبیرات مستعار لے کے کہی جاتی ہیں۔ گویا ایک چیز کو دوسری چیز سے متشابہ قرار دے کر اس کی ایک تصویر آنکھوں کے سامنے لائی جاتی ہے۔ یہ لازمی طور پر نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ جو بات کہی جائے لفظوں میں اس کے معنی تو ہم بیان کر دیں گے، اور جتنی بات کہی گئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں مزید قیاسات سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے قیامت کی منادی کی، قیامت کی ہلچل کا مرقع کھینچا، ایک تصویر سی جگہ جگہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں کچھ حوادث کا ذکر کیا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کو کسی حد تک ہم قرآن مجید کی روشنی میں ایک ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس سے حوادث کی جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ ایک، لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی راستے میں ہوگا، کوئی بازار میں، کوئی مجلس میں، اور کوئی اپنے گھر میں۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ نظم عالم درہم برہم ہونے والا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ قرآن مجید جس قیامت کی خبر دیتا ہے یا جس دن پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے یا جس کی تیاری کے لیے لوگوں کو خبردار کرتا ہے، وہ کوئی تدریجی سائنسی حادثہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس میں آہستہ آہستہ تنزل ہو رہا ہے، لہٰذا بتدریج ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں یہ تصویر نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا یہ نظم جو ہمارے سامنے ہے یہ خود قرآن نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے خبر دے دی ہے کہ یہ عارضی نظم ہے، اس کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تو فنا ہو جانا ہے یہ ایک خبر ہے، اپنے اندرونی سائنسی تعامل سے فنا ہو جانا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جس قیامت کی خبر دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس میں بغتتاً جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے، اچانک ہونا ہے۔ تو قرآن سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ تصویر یہ ہے کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، معاف کیجئے، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ الارم کریں گی، قریب آ گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی علامت ہے، اس پر بھی 1500 سال گزر چکے ہیں۔
یہی صورتحال باقی علامتوں کی ہے۔ میں ابھی علامات کا باب ختم کر کے فارغ ہوا ہوں، اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کی بھی ابتدا ہو چکی، اب وہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتائی تھیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، نظم عالم چل رہا ہے، حکومتیں قائم ہیں، لوگ کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ گئے، اور ایسا کوئی تغیر نظر نہیں آ رہا کہ جس کے بعد یہ خبر شہ سرخی بن جائے کہ کل یا پرسوں قیامت آنے والی ہے یا 10 سال بعد آنے والی ہے۔ اس کا وقت اللہ ہی کے علم میں ہے، اور آخر تک اللہ ہی کے علم میں رہے گا۔ لوگ اسی طرح سے نچند بے خوف ہوں گے، یعنی علامتیں ظاہر ہو چکی، تنبیہ ہو چکی، توجہ دلائی جا چکی، توجہ دلائی جاتی رہے گی، آخر تک بعض چیزیں نمودار ہو کے انسان کو متوجہ کریں گی، لیکن عمومی نظم چل رہا ہوگا جو بھی ہے۔ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی راستے میں ہوگا، کوئی بازار میں، کوئی مجلس میں، اور کوئی اپنے گھر میں۔ یہ گویا جس طرح کے معمول کی ہماری زندگی ہے اس کا نقشہ ہے۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ نظم عالم درہم برہم ہونے والا ہے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا اور زلزلہ قیامت برپا ہو جائے گا۔ سورہ نمل کی آیت 87 کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ لوگو اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یہ سور کیا ہے؟ سور پھونکا جائے گا، یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اب بگل یا سائرن کا لفظ بھی کم و بیش اسی مفہوم میں بولتے ہیں۔ یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے۔ قرآن مجید نے، ابھی میں نے ذکر کیا، ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اس عالم سے تعلق نہیں رکھتی، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی دنیا یا اس ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں اس کے فرشتے اس عالم کا نظم چلا رہے ہیں، وہ چیزیں جو قیامت کے احوال سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی لفظ واضح، معنی واضح، لیکن مصداق کیا ہے؟ بس اس کو کچھ تشبیہات دے کے ہماری اس موجودہ دنیا کی چیزوں سے یا ہمارے موجودہ تصورات سے سمجھا دیا گیا ہے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے، یعنی گویا بگل بجا دیا جائے گا، سائرن بج اٹھے گا۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے، تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس صورتحال کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سور کا لفظ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سور کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے کچھ تصور سا ذہن میں آ جاتا ہے، وہی نرسنگا پھونکنے کا، بوک پہ پھونکنے کا، کرنا پھونکنے کا ایک تصور ہم اپنے ہاں، چونکہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ تصور قائم کر سکتے ہیں، اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انسانوں سے بات کرنی ہے، انسانوں کو ایک بات سمجھانی ہے۔ ہم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ آسمان سے نازل نہیں ہو جاتے، یہ لفظ پیدا ہوتے ہیں
اور جب لفظ پیدا ہوتے ہیں تو یا کسی چیز کو اس کا مصداق دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، یا اس کا تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ تو گویا ایک نوعیت کی حقیقت ہوتی ہے جس کو بعض اوقات تصور میں ڈھال کر ہم الفاظ کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ قرآن کو وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ بات ہم انسانوں سے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے الفاظ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، یعنی ہم ذرا قریب ہو کر اس کا کچھ تصور قائم کر سکیں کیا چیز ہوگی۔ یعنی جس وقت قیامت آئے گی تو ایک آواز ہوگی، ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک سائرن بج اٹھے گا، اس سے ایک تصویر سی آتی ہے، لیکن کیا وہ جس طرح کا سائرن ہم بجاتے ہیں اسی طرح کا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، تاہم اس لفظ سے ایک تصور ضرور ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی مقصود بھی ہوتا ہے۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو بعین ہی اس طرح سمجھ لیں جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا نرسنگا ہم بناتے ہیں، جیسا بوک ہم بناتے ہیں، جس طرح ہمارے شہروں میں ایک سائرن بنایا جاتا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی جو اس وقت پھونک دی جائے گی۔ قدیم ایام میں یعنی پرانے زمانوں میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی، ایسی ہی ایک چیز جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی، یعنی اس سے کوئی ملتی جلتی چیز۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقصد کے لیے کوئی چیز پھونکی جائے گی، اس کا ہم انسانوں کے لیے تصور کرنا مشکل ہے۔ ہم تو جو سائرن بھی بنائیں گے وہ کہاں تک پہنچیں گے، لیکن وہ پورے عالم میں سنائی دے گی، تو اس کا کچھ تصور بس اس سے قائم کر لیجئے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی۔ اس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہول کی کیفیت طاری ہوگی۔ لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ہولناک آواز سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، یعنی اس درجے کی چیز ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت 68 میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی ہولناک آواز اٹھے گی، نرسنگے جیسی آواز ہوگی، جس طرح ایک بڑا سائرن بج اٹھا ہے، پورے عالم پر وہ آواز چھا جائے گی، اور اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی وہ کوئی عام صورتحال نہیں ہوگی، بلکہ لوگ خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ اب لوگوں پر کیا گزرے گی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کے بعد زلزلے کا دوسرا جھٹکا آئے گا اور زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ زلزلے میں جو کیفیت بڑے چھوٹے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے کہیں بڑی سطح پر زلزلے کی ایک، وہ کہا ہے نا قرآن میں کہ زمین کے اوپر جو زلزلہ اس وقت آئے گا وہ شیء عظیم ہوگا، ایک بڑی غیر معمولی چیز ہوگی۔ تو جس طرح سے زمین کی حالت زلزلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈول رہی ہوتی ہے، اس کشتی کی سی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی،
اور لوگ ایسے مدہوش اور متوالے ہو جائیں گے کہ گویا عذاب الہی کی ہولناکی نے سب کو پاگل بنا کر رکھ دیا۔ یعنی جو جہاں ہوگا، جس طرح ہوگا، جیسے ہوگا، دائیں بائیں دیکھے بغیر، اپنے وقار اور شان کا لحاظ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوگا۔ یعنی ہر شخص کے اوپر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، دائیں بائیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے، یہ سورہ حج ہے، اس کی 1-2 آیات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یہ بہترین تصویر ہے، یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عزیز ترین چیزوں کو بھی اس موقع پر انسان فراموش کر بیٹھے گا، ایسی ہلچل برپا ہوگی، اس طرح سے زمین پر ایک بھونچال طاری ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی حوادث کی ترتیب بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری، یہی وہ وقت ہے جب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوگا، پوری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ عظیم برپا ہو جائے گا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی سور پھونکا گیا، ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، اس کی ہولناکی سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، دائیں بائیں کا ہوش جاتا رہا، زمین کشتی کی ذرا ڈگمگانے لگی، یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ یہ زلزلہ بڑھتا جائے گا، اور جب بڑھتے بڑھتے اس جگہ تک پہنچ جائے گا کہ یہ نظم ہی سارا درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی اب تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ یہی وہ وقت ہے، یعنی پہلے یہ مراحل گزرے، پھر یہی وہ وقت ہے جب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوگا، پوری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ عظیم برپا ہو جائے گا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھوٹ بہیں گے، تمام کہکشانے اور اجرام فلکی اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسرے میں جا پڑیں گے۔ یعنی اس وقت جو نظم قائم ہے اس میں اربوں اور کھربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑے اس فضائے بسیط میں گردش کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے میں جا پڑیں گے۔ ہر طرف ایسا اختلال ہوگا کہ خیال اس کے تصور سے اور الفاظ اس کے بیان سے قاصر ہوں گے۔ یہ سلسلہ ایک ایسی مدت تک جسے خدا ہی جانتا ہے جاری رہے گا، یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتنی دیر تک نظم عالم کے درہم برہم ہونے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کس طرح سے یہ پوری کی پوری کائنات اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور ایک نئی کائنات میں بدلنے کی طرف بڑھے گی، لیکن ابھی تخریب کا مرحلہ ہے، یعنی چیزیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور ایک بڑا حادثہ ہے جو واقع ہو رہا ہے۔ معافی سورہ تکویر میں 6 سے 14 تک آیات میں یہ بیان ہوا ہے، آیت 1 سے لے کر اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت علمت نفس ما احضرت۔ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہہ گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔
اسی طرح سورہ انشقاق میں 1 سے 5 آیات ہیں. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے. اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا. نظم عالم درہم برہم ہوگا. قرآن مجید میں اس کی تصویریں بہت مقامات پر ہیں. یہ چند جگہ ہیں جن کا انتخاب کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے گی. پھر تیسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے قرآن میں اعادہ خلق سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی یہ تخریب کا مرحلہ تھا. ہر چیزیں فنا ہو، ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. جو نظم اس وقت اتنا محکم نظر آتا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ ملک میں انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اس نظم پر ذرا ایک نگاہ ڈال کر دیکھو. هل تری من فطور، اس میں کوئی ادنا خلل دیکھتے ہو؟ تم اگر تلاش کرنا چاہو گے تو تمہاری آنکھ خائب و خاسر ہو کر لوٹ آئے گی. اس وقت یہ اتنا محکم نظم ہے، اتنا قابل اعتماد ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے جہاز میں بیٹھ کر مریخ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ریاضیاتی اصولوں پر اس کو منظم کیا گیا ہے. ان کو معلوم کر لیا جائے تو ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں اور لمحوں کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ یہ عالم کس طرح رسپونڈ کرے گا. یہ اتنا محکم ہے، اتنا پائیدار ہے، بظاہر اس طرح پابر جا نظر آتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو زلزلہ کبھی کبھی زمین پر آتا ہے، یہ صرف انسان کی اس غلط فہمی پر اس کو متنبع کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس محکم نظام کے بارے میں یہ خیال نہ کر کے بیٹھ جانا کہ اس کا پروردگار اس کو کیسے ہلائے گا. یعنی یہ تمہارے لیے تو ٹھیک ہے، تم زمین کو اس طریقے سے ہلانا چاہو تو نہیں ہلا سکتے، لیکن وہ جب چاہے گا تو اس پورے نظام کو درہم برہم کر دے گا. اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے قرآن میں اعادہ خلق سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جب تخریب کا عمل، آپ نے ایک گھر بنانا ہے، پہلے سے ایک بنا ہوا گھر ہے تو آپ نے اس کو ڈھا دیا، مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، گرد اٹھ رہی ہے، اینٹیں بکھر رہی ہیں، ایک ایک چیز توڑی جا رہی ہے. وہ پہلا مرحلہ ہے. پورے عالم پر یہ تخریب گزرے گی. اب تعمیر کا عمل اس کے اندر سے شروع ہو جائے گا. اس کو قرآن مجید اعادہ خلق کہتا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو خلق کیا. اب ہم جانتے ہیں کہ اربوں سال میں یہ اپنی اس موجودہ صورت میں پہنچا ہے. اس کو تخلیق کیا، اس کو خلق کیا. اب اس کی تخریب کے بعد دوبارہ ایک تخلیق ہوگی، اس کو اعادہ خلق کہا ہے. یعنی اسی خلق کو، اسی تخلیقی عمل کو دہرانا. چنانچہ اسی اختلال سے بتدریج، یعنی یہ جو کچھ بھی تخریب ہوگی، یہ جو کچھ بھی انتشار ہوگا، اس کے اندر ہی سے بتدریج، آہستہ آہستہ، گریجولی ایک نیا نظام طبیعت وجود میں آئے گا، نئی دنیا وجود میں آنی شروع ہو جائے گی. سورہ انبیاء کی آیت 104 میں ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. یعنی آپ اس طرح کر کے جس طرح اوراق کو لپیٹتے چلے جاتے ہیں، کچھ ایسی ہی صورت پورے عالم کے لیے پیدا ہو جائے گی. کطی سجل، جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، آسمان کو، آسمان کی تعبیر گویا اس پورے عالم کو، جو کائنات نظر آ رہی ہے، یونیورس، لپیٹ دی جائے گی. ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے. یعنی جیسے ایک تدریجی عمل میں پہلے کائنات پیدا ہوئی، وجود میں آئی،
تو اب دوبارہ پیدائش کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، یعنی تردد نہ کرو، تردد میں مت پڑو، یہ وعدہ ہے اور ایک حتمی وعدہ ہے کہ ہم اس عالم کو ختم کر کے درہم برہم کر کے ایک نیا عالم وجود میں لائیں گے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، انا کننا فاعلین۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اس کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی یہ نیا عالم جو وجود میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام اجرام فلکی، زمین، سورج، چاند، تارے اور اربوں ستاروں اور سیاروں سے بنی ہوئی کہکشانیں، جنہیں ہم اپنی تعبیر میں گلیکسیز کہتے ہیں، نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی پھر اسی طرح کی ایک کائنات وجود میں آئے گی، لیکن اس کے قوانین نئے ہوں گے، اس کے نوامیس نئے ہوں گے، اس کی حیت نئی ہوگی۔ وہ گویا پوری کائنات کی تخریب کے بعد ایک بالکل ہی منفرد اور نئی تعمیر ہوگی۔ اس سے قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلا دی ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت تم کائنات میں اربوں سیارے ستارے دیکھ رہے ہو، اور جن کے بارے میں اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہماری اس زمین سے سینکڑوں گنا بڑے بھی ہیں، یعنی یہ ہزاروں زمینیں ان میں سمو جائیں، اس نوعیت کے ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو مسالہ ہے، اتنا بڑے پیمانے پر جو مادہ تخلیق کر دیا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ زندگی تو بظاہر اسی ایک زمین پر ہے، اور یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کو نشو و نما پانے کا موقع ملا ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ بیٹیریل ہے، یہ وہ مسالہ ہے، یہ در حقیقت وہ مواد ہے جو اس نئی دنیا کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ اس کو صرف ایک نئی ترتیب میں ڈھالنا ہے قیامت کے وقت، اور جب ڈھالا جائے گا تو پھر وہ دنیا وجود میں آئے گی کہ یہ اربوں انسان جو پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ جنات بھی، اس لیے کہ ان کے لیے بھی انجام ہے، تو یہ سب کے سب پھر اس دنیا میں آباد ہوں گے۔ یعنی اس وقت جتنے ہیں اور اب تک جتنے پیدا ہو گئے ہیں سب آباد ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں آباد نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں، بلکہ جن کو جنت دی جائے گی ان کے لیے تو گویا ایک ایک شخص کو ایک بادشاہی دے دی جائے گی۔ یہ تصویر ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ایک ہی سیارے پر زندگی ہے اور باقی سب کے سب ڈنڈھار کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، یعنی آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نفخ صور ہوگا، یعنی پہلے صور میں نرسنگے میں پھونکا گیا، سب انسان ختم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، ختم ہو گئے، موت طاری ہو گئی، یعنی کوئی متنفس زندہ نہیں رہا۔ اب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوا۔ درہم برہم ہونے کے بعد ایک نئی تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ گھر بن جائے گا پورا کا پورا، ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی، تو پھر صور پھونکا جائے گا، پھر نفخ صور ہوگا، اور اس نفخ صور سے لوگ جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار عالم کی عدالت میں پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، یہ سورہ زمر کی آیت 68 ہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا، یعنی وہی آواز جو ایک مرتبہ سب کو سلا دے گی، سب کو موت سے ہمکنار کر دے گی، وہی آواز دوبارہ اٹھے گی اور وہ سب کو زندہ کر دے گی۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ دفتن کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یک بیک کیسے اپنے اپنے
مرکز سے نکل کر، سونے کی جگہوں سے نکل کر، خوابگاہوں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سورہ یاسین کی 51 آیت ہے۔ اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ جو قبر کا لفظ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں سے، یعنی ہم تو مردے کو جہاں دفن کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اسی کو قبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مرکز کا لفظ سونے کے لیے، سونے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لحاظ سے، ہمارے فہم کی رعایت سے تعبیریں ہیں، لیکن جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں یہ نہیں بتایا۔ جسم مٹی کے حوالے بھی ہو جاتا ہے، سمندر کی لہروں کے سپرد بھی کر دیا جاتا ہے، جلا کر راکھ بھی کر دیا جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کی اصل شخصیت جس کو فرشتے الگ کر لیتے ہیں، اس جسم سے الگ کر لیتے ہیں، وہ جہاں رکھی جاتی ہے۔ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین ہی میں جگہ ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک متعین جگہ ہے جس میں اس کو رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی جگہ ہے کہ جس کو روایتوں میں قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو قبر کا ایک تصور وہ ہے جو ہمارے لحاظ سے ہے کہ ہم نے وہاں جا کے دفن کر دیا کسی کو، کچھ لوگوں نے راکھ اڑا دی، اگر سمندر میں موت آ گئی تو مچھلیوں کے حوالے کر دیا، کسی درندے نے کھا لیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہم دفن کرنے کی جگہ کو قبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو وہی لے لیا ہے۔ تو جہاں گویا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہوگا، یہ بات بھی قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتی ہے اشارتاً کہ جو سونے کی کیفیت ہے وہی انسانوں پر طاری ہوگی۔ یعنی ہم جس طرح سوتے ہیں اسی طرح یک بیک اٹھیں گے۔ سونے کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ایگزیکٹ متعین طور پر میں فلاں وقت سو گیا، اور ایسے ہی جب آنکھ کھلتی ہے تو اگر گرد و پیش کی نشانیاں نہ ہوں تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی دیر سوتا رہا۔ تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی، اسی کو بیان کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یعنی یہ کیفیت ہوگی، صاف نظر آ رہا ہوگا کہ وہ وقت آ گیا ہے، محشر برپا ہے، خالق کائنات کی عدالت لگ چکی ہے اور قبروں سے نکل کر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ قیامت کے احوال کی تصویر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنی بیان ہوئی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اس سے آگے قیاسات کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔